أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، اس کو جھوٹا قرار دیا. حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آئے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، کہ وہ کہیں گے ہائے افسوس، کیسی کوتاہی ہو گئی ہم سے اس معاملے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. یعنی کہیں قرآن مجید میں نفی کی جائے گی کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بڑا سیریس ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور کبھی اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، تو اس وقت یہ ایکٹ پلے کے معنوں میں ہوتا ہے. جو ڈرامہ یا مووی ہوتی ہے اس میں نظر کے آ رہے ہوتے ہیں کچھ کردار. ایک کردار ہے جو اس ڈرامے کا یا مووی کا ہیرو ہوتا ہے، وہ پٹ رہا ہوتا ہے، مار کھا رہا ہوتا ہے اور بھوکا گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہوتا ہے کہ جو بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھنے والوں کے لیے تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا حسرت والا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ باپ باپ بڑی ٹور ہے، سانو بھی ایک مل جاوے. اور کوئی وہ جو مظلوم ہے وہ بننا نہیں چاہے گا. لیکن ان دونوں کو کردار کرنے والے جن کے اوپر وہ کردار فلمائے گئے ہیں، ان کے انٹرسٹ کی چیز یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو کیا بنا کر دکھائے جا رہے ہیں. ان کے انٹرسٹ کی کیا چیز ہے کہ انہیں اس کا ویج کیا مل رہا ہے. عین ممکن ہے کہ جو مظلوم لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا تھا، لیکن وہ تھا ہیرو اس مووی کا، اس کو ملین پاؤنڈز مل رہے ہوں صرف اس ایکٹنگ کے، یعنی مظلوم آدمی بن کر دکھانے کے. اور جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا اس کو ویسے ٹرکھا دیا جائے کہ تیری تصویر آ گئی اور چھٹی کر دوں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، تو وہاں ایکٹ پلے کو ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ہے. افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو سینس. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں آپ کو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. فإنہم لا یکذبونک، یہ بڑا تسلی کا انداز ہے. بالکل جیسے بچے کو جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسی بات نہیں کر انہیں ہمیں غلطی نہ ہو گیا، ہم انہیں پیار نہ مارے ایسی تینوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ تینوں تو جھوٹنے کہہ رہے، تمہیں تو انہوں نے مکے والوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، اور اب اصل میں وہ انکار میری آیات کا کر رہے ہیں، تیرا انکار نہیں کر رہے. بالکل ہی پجامے کے بلان والی گل. اب یہ ظاہر ہے کہ جب جس کو جوتا کاٹتا ہے پتہ تو اس کو ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا. اب یہ سارے طنز تانے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے کہ اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوتا تھا. اس کو ذہن میں رکھیے، بالکل واضح ہے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک، تو کوئی بات نہیں، وہ تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اصل میں یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا، رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جھٹلائے جانے کے باوجود. وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹس کو بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس سابقہ پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں. اب وہ کلائمیکس آ گیا اس کا، جس سے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے
کہ وہ جو تقاضے کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اوپر چڑھو اور فرشتہ نیچے آئے، انہی میں سے کچھ تقاضے کیا تھے کہ تم اللہ کے رسول ہو، مکے میں بارش بھی نہیں ہوتی، تو مکے کو سرسبز و شاداب وادی بنا دو، تمہارا سونے کا گھر ہو، تمہارے گھر میں وسعت ہو کہ تم اللہ کے نمائندے ہو۔ وہ کوئی وزیر تھوڑا ہے، رسول وزیر تو نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں رونق آ جائے ہر قسم کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ ہیرا پھیری تو کرتا نہیں، بلکہ وہ تو لوگوں کی خدمت کے لیے آتا ہے، کوئی کمائی کرنے کے لیے نہیں آتا دنیا میں۔ تو اسی طرح کے تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جا رہے ہیں، اور اب بٹوین دا لائنز آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تو نے صالح کو سچا ثابت کر دیا تھا ایز پر دیر ڈیمانڈ، معجزہ دکھا کر، میں بھی تو تیرا سچا نبی ہوں نا، تو پروو می ٹرو۔ اب وہ پروو کیسے ہوگا کہ جو بھی وہ تقاضا کریں وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب ایز پر ڈیمانڈ معجزہ دکھایا جاتا ہے اور پھر کوئی نہ مانے تو پھر اس کو سزا بھی اسی دنیا میں دی جاتی ہے، پھر آخرت تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ان آیات کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، ٹھیک؟ اچھا، جیسے کوئی دادا جو ہے وہ پوتے کے سامنے پوتے کے باپ کو ڈانٹ دے، اب پوتے کے لیے وہ باپ ہے لیکن دادا کے لیے وہ بیٹا ہے، تو جو پوتا ہوتا ہے وہ امبیرسڈ محسوس کرتا ہے کہ ابا انہوں ڈانٹ پہ گئی دادا ہی کو لوں، لیکن بہرحال دادا کے لیے وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ اس سے اسی طرح مخاطب ہوتا ہے جیسے باپ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ذرا ہمیں تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یار ایڈی کڑی گل سی، ایڈے سخت الفاظ دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب الفاظ سنیے گا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اے نبی اگر تمہیں ان کا منہ موڑنا، منہ پھیرنا اتنا ہی ناگوار ہے اور تمہارے بس میں ہے تو ان تبتغی نفقا فی الارض، تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکال، او سلمن فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا، فتاتیہم بآیہ، اور ان کو لا کر نشانی دکھا دے۔ سخت الفاظ ہے نا، فتاتیہم بآیہ، اور نشانی لا لو لیا ان کے لیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ یہ ایک اور ڈائمنشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کے لیے ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، اٹ از ناٹ یور کنسرن کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ رہی بات کہ تمہاری خواہش کے سارے مسلمان ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو 1 منٹ میں ہو جائیں گے۔ اب یہ بڑا مشکل مقام ہے، تم نے یہ کام ایک کرنا بھی ہے، اس میں ساتھ پیچھے خواہش بھی ہے، نہیں بس اس کو چھوڑ دو، صرف اپنا کام کرو، مائنڈ یور اون بزنس۔ یعنی کئی دفعہ تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی۔ اتنا روکھا انداز ہے، فیما انت من ذکرہا، تمہیں اسے کیا سروکار؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جا کے بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اب اگلا بندہ آگے سے پوچھے کدوں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ یہ احساس اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں لوکی میں پوچھتے ہیں دس ہی دیر کدوں آنی ہے، اور آگے سے جواب کیا مل رہا ہے، فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، تمہیں اس سے کیا سروکار، اٹس نن آف یور بزنس، ہمارا کام ہے ہم جب چاہیں گے لے آئیں گے۔ تو اب ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے گا کہ ایک ایمبیرسمنٹ ہے، ادھر سے تقاضا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی، ایک فطری سوال پوچھا جا رہا ہے کب آئے گی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، تو آپ کا وہ دعویٰ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کنسرن بڑا جینون تھا کہ نہیں؟ لیکن مالک ہے، رب ہے، اور رب وَإِن تنزل، رب ہی ہے، خواہ وہ پہلے آسمان پر آ جائے، والعبد عبد وَإِن ترقى، اور بندہ ہی رہتا ہے خواہ وہ 7ویں آسمان پہ چلا جائے۔ تو اللہ رب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بلاتا ہے جیسے بندے کو بلایا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ویسے ہی رسپونڈ کرتے ہیں جیسے کوئی غلام رسپونڈ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ الحدیث گزرے ہیں، 120 سال عمر پائی تھی انہوں نے، وہ
دارالعلوم دیوبند میں پہلے استاد رہے، پھر جامعہ اشرفیہ لاہور میں وہ استاد رہے. تو جامعہ اشرفیہ لاہور کے ان کے شاگردوں میں سے ایک میرے استاد ہیں، ان سے میں نے عربی پڑھی تھی BDS کے دوران، نیلا گنبد مسجد کے وہ خطیب تھے. تو انہیں سنایا کہ ایک دفعہ ہم نے شیخ سے، اپنے استاد سے پوچھا کہ 2 تراجم جو ہیں قرآن مجید کے اردو میں، ایک شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ. کل کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب کرتے ہیں تو کہہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب و احترام لے کر آ جائے. یعنی اگر میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلانا شروع کر دے تو میرے لیے سوائے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے اور کیا تھا. تو جب باپ بھی عزت سے بلانا شروع کر دے تو وہ کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے، بلکہ ایک ہلکا پن ہے. باپ بیٹے کو ایسے ہی بلاتا اچھا لگتا ہے کہ جیسے بیٹے کو بلایا جاتا ہے. سارا حسن بھی اسی میں ہے، بیٹے کی بھی شان اسی میں ہے کہ وہ محسوس کرے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا بھی ہے، بلاتا بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے گا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے گا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہرگز جذباتی نہ ہو. انما یستجیب الذین یسمعون، حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لبیک تو وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى یبعثہم اللہ، رہے مردے تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے. ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی مختلف نشانیاں، اس کو میں نے جو جنرلی بیان کیا ہے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر چلنے والا اور کوئی پرندہ فضا میں اڑنے والا اپنے دونوں پروں کے ساتھ، مگر وہ سب ان جیسی امتیں ہیں. وہ بھی جاندار ہیں، یہ بھی جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور نہیں کسر چھوڑی ہم نے اس جو تقدیر کی بک ہے اس کو لکھنے میں، اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں. من شیء، کسی بات کی بھی. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر وہ اسی کے حضور لوٹائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی گمراہی پر مہر لگا دے گا. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کرے گا اس کو صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کر دے گا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، اے نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو اس بات پر کہ اگر تم پر اچانک عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو. بل ایہ تدعون، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ دور کر دیتا ہے تم سے، یا کر دے گا تم سے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکار رہے تھے. انشاء، اگر وہ چاہے گا. وتنسون ما تشرکون، اور تمہیں سارے شریک جو تم بنایا کرتے تھے بھول جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور جن قوموں کی طرف رسول بھیجے ہم نے ان کو مصائب و آلام سے دوچار کیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ جھکتے، عاجزی اختیار کرتے، گڑ گڑاتے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن الٹا ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی حرکتیں وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کو اور زیادہ پرکشش بنا کر دکھائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی.
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوب مگن ہو گئے ان نعمتوں میں جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، اور پھر وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ہر خیر سے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، الغرض کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، آنکھیں، بینائی، اور تمہارا دیکھنا اور تمہارا سننا، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون سا وہ خدا ہے، الہ ہے جو تمہیں وہ چیزیں واپس دلائے گا۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے نشانیوں کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑتے ہیں۔ قل ارائیتکم، ان سے کہو ذرا دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر کہیں تم پر آ جائے اللہ کا عذاب اچانک یا کھلا کھلا اعلانیہ، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اس میں؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ فمن آمن واصلح، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، اور حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم جو مجھ سے تقاضے کر رہے ہو وہ تو ایسے کر رہے جیسے میں خدا ہوں۔ میری پوزیشن شوڈ بی ویری کلیئر ٹو یو۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا سٹیٹس کیا ہے کہ میں صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی ذرا پوچھو ان سے، بتاؤ بھلا اندھا اور بینا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور خبردار کرو اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، ایک اور اہم مضمون آ گیا، یہ مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا، وقفے وقفے سے ملے گا۔ اور اے نبی مت دور ہٹاؤ ان لوگوں کو، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، تمہارے ذمے ان کا حساب نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان کے ذمے تمہارا حساب دینا نہیں کچھ بھی۔ فتطردہم، اور دیکھو اگر تم نے ان کو پرے ہٹا دیا، دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو تم ظالموں میں انکلوڈ کیے جاؤ گے۔ یہ کیا چیز ہے کہ قریش کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کنسرن ظاہر کرتے تھے کہ، اور پچھلے نبیوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہاں باتیں تمہاری بڑی اچھی ہوتی ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سنیں آگے، لیکن یہ ہمارے کمی کاری جو تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہم سے گوارا نہیں، پہلے ان کو نکالو پھر ہم تمہارا واز سنیں گے۔ جو لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب وہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور وہ گشت کرتے ہیں نا، تو چوئی صاحب کے ڈیرے میں بھی چلے گئے تو چوئی صاحب بظاہر بڑی آؤ بھگت کریں گے، لیکن کہیں گے کہ سویرے تسی رات ایتھے ہی ہو تو سویرے میرے ڈیرے تسی درس دیو آ کے، میرا ڈیرا حاضر ہے۔ مطلب کیا ہے
کہ اس اپنے ڈیرے میں وہ چودھری ہے، مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جو فرق ہے کہ چودھری اپنی چودراہٹ چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنا منصب چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب وہ کمپیریزن ہے، اسی کے لیے بات شروع کہاں سے کی کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، غور نہیں کرتے؟ تو مت پرے ہٹانا ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے ذمہ ان کا حساب نہیں اور تمہارا حساب ان کے ذمہ نہیں۔ اگر تم نے ان کو پرے ہٹایا تو ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کام جو ہے یہ بڑا ایک نیچرل ہوتا ہے، یہ کہ جو انسان کریزی ہے کہ سب لوگ میری بات سنیں، اور وہ ان کے لیول پر بھی آنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی ایک بڑا خوبصورت ایک محاورہ ہے جو ہمارے سلف سے چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بیس الفقیر الی باب الامیر ونعم الامیر الی باب الفقیر، کہ کوئی فقیر اور درویش آدمی یعنی دین کا کوئی خادم وہ امیر المومنین یعنی کسی منصب دار حکومت کے اہلکار کے پاس جاتا اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ ہاں نعم الامیر الی باب الفقیر، کہ کوئی امیر کوئی منصب دار وہ فقیر کے دروازے پر جچتا ہے لیکن فقیر اس کے دروازے پر نہیں جچتا۔ لیکن ایک دائی جو ہے، یاد رکھیے گا، وہ ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے لیے بھی، بڑے سے بڑے آدمی کے لیے بھی، اور وہ تیار ہو جائے گا اس کے لیے کہ چلو اگر یہ اس طرح سنتا گل تو چلو اینو میں یہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ لیکن آپ غور کریں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اس کو میں اپنے محاورے میں ٹرانسلیٹ کروں کہ دائی کا جی چاہتا ہے کہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو گھاس ڈالی جائے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، کھاتے پیتے لوگوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ خاص طور پر آج کے دور میں مدارس ہوں یا دینی ادارے ہوں، ان کو فنڈ کون کرے گا؟ ظاہر کھاتے پیتے لوگ کریں گے۔ اب ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا، تو انسان کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہا، دین کے لیے دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو مخلص ساتھی ہیں آپ کے، آپ کو انہیں پرے ہٹانا پڑے گا۔ اگر ان کو پرے ہٹائے بغیر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، تو ضرور آپ اس کو وقت دیں، لیکن اس کے تقاضے پر کہ جی فلانے نو اٹھاؤ تو پھر میں تاڑی گل سنا گا، تو وہ نکل جاوے تو پھر میں آواں گا، یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، دراصل اسی طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں فضیلت دی ہے، ان پر عنایت کیا، ان پر انعام کیا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ شکر کرنے والے کون سے؟ اس کے بعد بڑی زبردست آیت آ گئی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی جب آپ کے پاس میرے بندے آئیں، وہ لوگ کہ جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں آپ سلام کہیے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ انہیں ویلکم کیجئے، گریٹنگ ہے نا، سلام، گڈ مارننگ، ویلکم، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں، اور آپ ترجمہ کرتے ہوئے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس سچویشن میں سوٹیبل کون سا ہے۔ تو میں یہاں سوٹیبل سمجھتا ہوں کہ جب میرے وہ بندے جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ویلکم کیجئے، اور کہیے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو نازم کر لیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا، کہ جو کوئی بھی تم میں سے کوئی برا عمل کر بیٹھے، بجہالت، جذبات میں آ کر یا لا علمی میں، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اچھا، بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ ایک ہے کہ کوئی چودھری ہے جو اپنی چودراہٹ میں ہے، اس کو تو لفٹ نہ کراؤ،
اس کے مقابلے میں خواہ وہ نیک آدمی کیوں نہ ہو، یعنی بٹوین لائن سمجھیے کہ وہ کمپیریزن میں سمجھ میں آئے گی نا بات، کہ اس کی اچھی ریپیوٹ ہو، اس کو لفٹ نہ کراؤ، اس کے مقابلے میں کوئی میرا ایسا بندہ جو میری آیات کو مانتا ہے دل و جان سے، وہ آپ کے پاس آئے، بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، تو آپ اس کو ویلکم کیجئے۔ اچھا، ایک آدمی وہ کوئی گناہ کر کے آیا ہے تو دو طرح سے اس کو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک آ کے کہے کہ جی مولوی صاحب میں زنا کر بیٹھا، اب لا حول ولا قوت، نکل جا باہر گندا۔ ایک انداز کہ یہاں جو انداز کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب میرے وہ بندے آپ کے پاس آئیں جو میری آیات کو مانتے ہوں تو آپ انہیں ویلکم کیجئے اور انہیں کہیے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی کوئی گناہ کر بیٹھے جذبات میں آ کر پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم نشانیوں کو کھولتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ پوری طرح نمایاں ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں شامل نہ ہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، کہہ دو بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی جانب سے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس نہیں ہے جو تم جس کے بارے میں تم جلدی بچا رہے ہو مجھ سے۔ ان الحکم الا للہ، یقیناً فیصلے کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، فیصلہ تو اسی کا چلے گا۔ یقص الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، ان سے کہو کہ اگر میرے پاس ہوتا جس کے بارے میں تم مجھ سے جلدی کا تقاضا کر رہے ہو، به لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ میری بھی بس ہوئی پئی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ وسعت ہے نا، اس کا علم ہے کہ اس کا تھریشولڈ نہیں آیا، میرا آ چکا ہے۔ اگر تم تقاضا جو جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو تو میں تمہیں وہ نشانی دکھا کر اور پھر ٹھکا ٹھک کر چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی غیبوں کو نہیں جانتا، سیکرٹس کو۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے جو سمندر میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں کوئی پتا جھڑتا، الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ نہیں ہوتا زمین کی تاریکیوں میں۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کی کتاب میں، اس ڈاکومنٹ میں اندر ڈیولی نوٹڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کچھ اندازہ ہو رہا ہے نا وہ جو میں نے کہا تھا کہ مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کا فرق، یعنی کس طرح کھری کھری باتیں ایک سے دوسری، دوسری کے تیسری، تیسری کے چوتھی، یہ جیسے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، وہ انداز ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں آپ کو اس طرح کا انداز نہیں ملتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ جو خواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سافٹ ویئر اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، جسم تو پڑا ہوتا ہے بستر پر خراٹے لے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا سافٹ ویئر جو ہے، آپ کا سیلف جو ہے، وہ آپ سے ڈیٹیچ ہو کر وہ کہاں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے ان امور کو جن کو تم دن پر کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے دوسرے دن۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی زندگی کی مدت پوری کرو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور ان کی نگرانی والے فرشتے
بھیجتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو حقیقی مولا آقا ہے، الا لہ الحکم، سن لو حکم اسی کا چلتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل هو ينجيكم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھو کہ کون بچاتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، جس کو تم اس وقت پکارتے ہو، تضرعا وخفیۃ، چپکے چپکے بھی اور گڑگڑاتے ہوئے بھی، اور کیا کہتے ہو، لئن انجانا من ہذہ، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس سے نکالتا ہے، نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کی شریک بناتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، کہہ دو، یعنی عذاب کے جو مختلف فارمز ہیں ان کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کا غصہ کا مزہ چکھائے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم آیات کو بار بار ادھر ادھر سے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا ان کو اے نبی آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق بات تھی، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران یا رسپانسبل مقرر نہیں کیا گیا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب لگ تن پتے جان گے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے نبی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں کھود کرید کرتے ہیں، آیات پر بحث کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جبکہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے، تمہیں اندازہ ہی نہ ہو، وہ ایسے تمہیں گھیر لیں کہ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں الجھ جاؤ، جب یاد آ جائے تو پھر فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھنا، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر، متقیوں پر، ان بےہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری ذرا بھی، ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون، بس یہ تو اصل میں ایک نصیحت ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا رکھا ہے اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وذکر بہ، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو، ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنی ہی کمائی کے اندر گرفتار نہ ہو جائے، یعنی اپنے اعمال میں، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہ تو اس وقت اس کو بچانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہو اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، وَإِن تعدل، اور اگر وہ فدیہ بھی کرنا چاہیں گے، کل عدل، ہر چیز کا، لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی ان سے، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں خود اپنی کمائی میں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی کہہ دو کہ کیا میں پکاروں اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ مجھے کوئی نفع دے نہ نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم پھر لوٹ جائیں الٹے پاؤں کفر میں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، کالذی استہوتہ الشیطان من فی الارض حیران، اور ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کو بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحراؤں میں، اور وہ حیران ہو، سرگرداں کھڑا ہو، پریشان کھڑا ہو، لہو اصحاب یدونہ، جبکہ اس کے ساتھی اس کو
بلا رہے ہوں الی الہدا، سیدھے راستے کی طرف، ائتنا، آجا ہمارے پاس، قل ان ھدی اللہ ھو الہدا، اے نبی واضح کر دو، کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اچھا، اب یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ اور بغیر علم کے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں دانشوروں کے ساتھ، تو دانشور جو ہیں وہ پھر انہیں اس بات پر کنونس کر لیتے ہیں کہ اکیلا اسلام ہی کیوں ہدایت ہے، یعنی وہ جو اب کمپیریٹیو ریلیجن کی جو ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ کیا اس کے لیے اصطلاح نئی نئی استعمال کر کے لاتے ہیں، کبھی کمپیریٹیو ریلیجن تو خیر ہے ہی ہے، کبھی اس کے لیے کہتے ہیں یونیفیکیشن آف ریلیجن، کبھی کوئی ہوگا کوئی اور اصطلاح۔ حاصل کیا ہے کہ انہوں نے پہلے تو گنجائش نکال لی ہے کہ وہ بھی ایکولی مذہبی ہیں جیسے مسلمان ہیں، اور اسلام ہی صرف ہدایت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، با مقصد، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا ارشاد برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا ہے، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، جو آزر تھا، جیسے ہمارا جو مذہبی رہنما ہے وہ مولوی ہے، عیسائیوں کا پریسٹ ہے، یہودیوں کا ربائی ہے، ہندوؤں کا پنڈت ہے، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا جو آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا ابا جان آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت، ولیکون من الموقنین، اور اس لیے کہ وہ پورا یقین حاصل کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امیزنگ شخصیت کے مالک تھے، ان کی طبیعت میں ظرافت بھی تھی، اور ہنسی مذاق میں وہ بڑے ٹاپ کے حقائق جو ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک ڈیمونسٹریشن ہے جو انہوں نے کی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بالکل اسی طرح جیسے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو جیومیٹری میں وہاں کچھ مسئلے ہوا کرتے تھے، اور اس میں کیا کہا جاتا تھا کہ ہم فرض کرتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے اس کے الٹ، اور ساری کیلکولیشن کر کے آخر میں ہم کہتے تھے کہ ہمارا مفروضہ غلط ہوا، تو اب بات یہ نہیں یہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو اب وہی اسی طرح کا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام اختیار کرتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو جب ان پر رات چھا گئی، رات کی تاریکی چھا گئی، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یعنی معلوم بریکٹ میں لگا لیں، معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر فلما رأى القمر، پھر جب انہیں چاند دیکھا بازغا، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، پھر کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو پھر جب چاند صاحب بھی ڈوب گئے، قال لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے میری دستگیری نہ کی، میری رہنمائی نہ کی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس، تو ادھر سے سورج نکل آیا، فلما رأى الشمس، تو جب انہوں نے سورج کو دیکھا بازغتاً، خوب چمکتا ہوا، یہ دونوں سورج اور چاند، اصل میں چاند عربی میں مذکر ہے تو اس کو بازغن کہا ہے، اور سورج مؤنث ہے تو لہٰذا وہ بازغتاً ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
لکس کہ یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، اور یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت، اور جب سورج صاحب بھی ڈوب گئے، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. ان کی قوم چونکہ کواکب پرست تھی، سیاروں کی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج اور چاند کی، اور یہ آج بھی اس کے اثرات دیکھیں. کبھی آپ نے غور کیا یہ جو انگریزی کے نام ہیں دنوں کے، سنڈے سورج کا دن، اور منڈے یہ اصل میں مون ڈے ہے، چاند کا دن. تو سب سے جو اہم دن ہے، وہ سب سے بڑے جو بھی سٹار ہے، سیارہ ہے، پلینٹ ہے، وہ اس کا بت ہے، اس کا دن ہے. اور دوسرا جو ہے وہ نیکسٹ کا بت ہے یا دن ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو پوری طرح اپنا رخ پھیرتا ہوں اس ذات کی طرف، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا، پوری طرح یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، تو جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم. قالا تو حاجونی فی اللہ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سے نہیں ڈرتا. الا یشاء ربی، باقی جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہاں اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتا. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، غور نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں بھلا کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، کہ جس نے تمہیں اس کام کے لیے، شرک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں دی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر واقعی جانتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے، یعنی مشرک اور اللہ کو ماننے والے، اس کی صرف عبادت کرنے والے، ان دونوں کے درمیان امن کا، سکون کا، پیس آف مائنڈ کا حقدار کون ہے؟ الذین، خود ہی جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، ٹرینکولیٹی ہے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں.